کو جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال جہاں مبینہ طور پر پولیس کی تحویل میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ عوامی خدمت پارٹی کے سربراہ مولانا آصف معاویہ سیال بھی وہاں پہنچے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اینکر پرسن علی امجد چودھری کی رپورٹ۔ یہ فور نیوز، میں ہوں علی امجد چودھری اور یہ ہے ملتان سے خوشاب جانے والی شاہراہ، اور یہیں پہ حضرت سلطان باہو کی یونین کونسل، اور یہی وہ شاہراہ ہے جس پہ گیل پور کا مقام ہے۔ یہ گیل پور کا آج جو یہ شاہراہ ہے اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ دونوں طرف گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ لیاقت نامی 50 سالہ یہاں جو شخص تھا پولیس کی تحویل میں مبینہ طور پر اس کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے آج اہل علاقہ نے اور ورثاء نے اس شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ عوامی خدمت پارٹی کے چیئرمین مولانا آصف معاویہ سیال صاحب یہاں پہنچے ہیں۔ مولانا آصف معاویہ سیال بھی ویسا پہنچے تھے۔ مولانا بڑا ایک اہم سا واقعہ ہے اور تحصیل احمد پور سیال میں یہ تقریباً کوئی منفرد قسم کا واقعہ ہے، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح عدم تحفظ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل حقائق تو سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اتنے ٹائم ہو چکا ہے، ورثاء میت لے کے روڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور ذمہ داران میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں اپنے ضلع کے ذمہ دار محترم جناب ڈی پی او صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حقائق کا سامنا کریں، آپ میدان میں آئیں۔ آپ عوام، آپ کی عوام ہے، یہی عوام آپ کی کھلی کچہری میں آپ کو زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، آپ کے لیے تالیاں بجاتی ہے، تو یہ عوام آج آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ یہ بھی کھلی کچہری ہے عوام کی، جہاں پہ اس وقت عوام کھڑی ہے اور دھوپ میں کھڑی ہے، عوام میت لے کے کھڑی ہے۔ ڈی پی او صاحب سے چاہیے کہ وہ خود بھی تشریف لائیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کو مطمئن کریں، حقائق کو سامنا کریں، ہمیں حقائق سے آگاہ کریں۔ ہاں جی، عوام کا احتجاج حق ہوتا ہے، عوام اپنا حق مانگ رہی ہے، اور حق دینے کے لیے آپ جو ہیں، جو آپ کو اللہ نے یہ عزت دے رکھی ہے، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے یہاں پر کوئی نہ ایس ایچ او موجود ہے، نہ ڈی ایس پی موجود ہے۔ کچھ آدمی آ جاتے، عوام کے ساتھ مذاکرات ہوتے، کچھ ورثاء سے ان کی دل جوئی ہوتی، پتہ چلتا۔ اگر کوئی ملوث ہیں افسران تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، اور یقیناً ہوگی۔ یہ بات بالکل صاف ستھری سی ہے کہ اگر یہ پولیس اہلکاروں کی وجہ سے ایسا وقوع ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ میں اپنے تمام جو میرے مہربان حضرات موجود ہیں یقین دلاتا ہوں، اگر اس میں پولیس اہلکار ملوث ہوئے تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے لیے چاہے مجھے جیل جانا پڑے، مجھے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا، میں تادیبی کارروائی کرواؤں گا، ان اہلکاروں کو معطل بھی کرواؤں گا، اس کے لیے پورا احتجاج کروں گا، اور صرف یہاں پہ نہیں پورے جھنگ میں احتجاج ہوگا۔ اس حلقے سے آپ قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو؟ ظاہر بات ہے جی، یہ ابھی اگر یہاں پہ روڈ بند ہے تو کچھ دیر کے بعد شور کوٹ میں بھی بند ہو سکتا ہے، ملوانہ موڑ پہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اگر احتجاج وسیع کرنا پڑتا ہے تو احتجاج وسیع بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں اسی لیے بار بار انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عوام کا بھلا سوچیں، جو راہگیر رکے ہوئے ہیں ان کا بھلا سوچیں، آپ آئیں اور حالات کا اور حقائق کا سامنا کریں، اور جو ملوث اہلکار ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے، ان کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے، اور جو مدعی ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی عوامی خدمت پارٹی کے سربراہ مولانا آصف معاویہ سیال کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، یہاں مذاکرات کے لیے نہیں آیا جاتا، تو یہ دائرہ کار شور کوٹ سے لے کر جھنگ تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ جی